کسی کے انتقال کے بعد اس پر چیخنا اور چلانا، اپنے گریبانوں کو پاڑنا، اپنے سینوں کو مارنا، اپنے چہروں کو مارنا، لباس چیر کر غم کا اظہار کرنا، ماتم کو دیکھنا اور پھر دیکھنے کے لیے مجمع کے زیادہ ہونے کا سبب بننا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ شخص خود اس ماتم کے اندر شریک نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے گا کہ گویا کہ یہ بھی شریک ماتم ہے۔ آج کا سوال نمبر 4، ماتم کرنا اور ماتم دیکھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں مصیبت کے وقت صبر کی تلقین فرمائی ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے انعامات کا فرمایا ہے۔ خود اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اے لوگو تم اللہ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جبکہ آج کل کا ماتم یہ خود قرآن مجید کے احکامات کے بھی صریح خلاف ہے اور احادیث مبارکہ میں جو احکامات ذکر کیے گئے ہیں اس کے بھی صریح خلاف ہے۔ ویسے رنج و غم یہ ایک غیر اختیاری چیز ہے اور شریعت کے اندر اس پر پکڑ نہیں ہے، لیکن کسی کے انتقال کے بعد اس پر چیخنا اور چلانا، اپنے گریبانوں کو پاڑنا، اپنے سینوں کو مارنا، اپنے چہروں کو مارنا، لباس چیر کر غم کا اظہار کرنا، ماتم کرنا، یہ سب ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ احادیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے مارنے والوں کو، اپنے گریبانوں کو پاڑنے والوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا ہے کہ ایسے لوگ ہم میں سے نہیں ہے، ایسے لوگ ہمارے دین میں سے نہیں ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیۃ الاولی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، من ضرب الحدود، جو اپنے چہروں کو مارے، وشق الجیوب، اور اپنے گریبانوں کو پاڑ دے، ودعا بدعوى الجاہلیۃ الاولی، اور جاہلیت والے لوگوں کی طرح چیخ و پکار کرے، ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے، ایسا شخص ہمارے دین میں سے نہیں ہے۔ اور یہ ماتم کرنا، اتنے سال گزرنے کے بعد ہر سال حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا غم منانا اور پھر اس پر اپنے سینوں کو مارنا، اپنے گریبانوں کو پھاڑنا، یہ ایسے لوگ اس حدیث کے مصداق بن رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نیز جس طرح ماتم کرنا اور اس میں شریک ہونا ناجائز اور گناہ کا کام ہے، اسی طرح ماتم کو دیکھنا اور پھر دیکھنے کے لیے مجمع کے زیادہ ہونے کا سبب بننا، یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ اگرچہ یہ شخص خود اس ماتم کے اندر شریک نہیں ہے، لیکن دیکھنے والا اس کو یہ سمجھے گا کہ گویا کہ یہ بھی شریک ماتم ہے، لہذا ماتم دیکھنے کے لیے جانا بھی ناجائز ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، قیامت کے دن وہ انہی لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے اگر ہم ماتم کو دیکھیں گے یا ماتم کریں گے یا ماتم میں شریک ہوں گے، جلوسوں میں شریک ہوں گے، سبیلوں میں شریک ہوں گے، ان کے شربت کو پئیں گے، سبیلوں کو پئیں گے، تو پھر ہم بھی اس حدیث کے مصداق بن جائیں گے کہ ہمارا حشر بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر وہ سبیل لگا رہے ہیں، وہ لوگوں میں شربت تقسیم کر رہے ہیں، وہ ماتم کر رہے ہیں، وہ اپنے سینوں کو پیٹ رہے ہیں، وہ اپنے گریبانوں کو پاڑ رہے ہیں، وہ نوحہ کر رہے ہیں اور دیگر جتنے بھی بدعات اور خرافات کر رہے ہیں، وہ ان کا اپنا مسلک ہے، وہ ان کا اپنا راستہ ہے۔ ہمیں اپنے راستے کو اختیار کرنا چاہیے، ہمیں اپنے راستے پر چلنا چاہیے، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو دیکھنا چاہیے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے تو ان چیزوں کا حکم نہیں دیا ہے، نہ اس پر خود چلا ہے، تو ہم بھی ان راستوں پر نہ چلے۔ باقی ایک گزارش آپ حضرات سے یہ ہے، اور اکثر یہی ہونا چاہیے کہ
اپنا مسلک چھوڑو نہیں اور دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں. ہمیں اپنے مسلک پر چلنا چاہیے، انہیں اپنے مسلک پر چلنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.